بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پردہ نشین معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنانے کے بعد سب سے پہلے ہم پر جو چیز فرض کی ہے وہ نماز ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم تو نہیں دیا، لیکن گھر میں نماز پڑھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ نماز کا اہتمام یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں نماز کے بارے میں فرمایا گیا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین۔ کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے آپ کی ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں، جتنے فرد ہیں، جتنے مرد ہیں، جتنی خواتین ہیں، جتنے نوجوان ہیں، سب کو نماز کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج نماز میں بہت کوتاہی کر رہا ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ماں ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار گھر کی خاتون ہونے کے ناطے اپنے متعلقہ تمام لوگوں، تمام افراد، تمام بیٹیوں بچیوں کی نماز کی فکر کریں۔ جیسے ہمارے یہاں پابندی سے ناشتہ ہوتا ہے، چائے بنتی ہے، صبح کا کھانا بنتا ہے، شام کا کھانا بنتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ اہتمام نماز کا ضروری ہے۔ اگر کھانا چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر نماز چھوڑ دیا جائے، دو شکلیں ہیں۔ اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑی جاتی ہے، جان پر آ رہا ہے، پڑھنے کا دل نہیں کہہ رہا ہے، تو جان بوجھ کر گویا کہ نماز اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو وہ حدیث شریف کی روشنی میں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان حدیث کی روشنی میں ہے کہ فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہی ہے۔ نماز جو نماز پڑھے گا گویا کہ وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی نمازیں چھوڑی جا رہی ہے، حساب نہیں ہے۔ پڑھنے کا حساب تو ہم کو معلوم ہے کہ ہم جمعہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ جمعہ نماز پڑھتے ہیں، رمضان کی کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن چھوڑتے کتنی ہیں تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو ایک یہاں سے کام لے کر جانا ہے، اور ایک ارادہ لے کر جانا ہے کہ آج کی عصر سے لے کر موت کی شام تک ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو نمازیں چھوٹ گئی تو اس کا کیا، تو ان نمازوں کی قضا کریں گے، ان نمازوں کو دہرائیں گے، اور اللہ سے سچی پکی توبہ کریں گے کہ آج کے بعد کبھی انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری عورتوں کی پردہ و حیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو عورتوں کو اپنی عزت، عصمت
کہ تحفظ کی تعلیم جگہ جگہ پر دی گئی ہے۔ پردہ ایک ایسی چیز ہے اور حیا ایک ایسی چیز ہے جس سے عورتیں اپنی عزت کا تحفظ کر سکتی ہیں۔ آج کل پردہ نہ ہونے کی وجہ سے، پردے کا صحیح اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، بہت سی شکایتیں سننے کو مل رہی ہیں، بہت سے واقعات ہمارے مسلم معاشرے، مسلم لڑکیوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے خود بھی پردے کا اہتمام ضروری ہے اور اپنی بچیوں کو ابھی سے پردے کا اہتمام کروائیں، ابھی سے بچیوں کو باحیا بنانے کی فکر اور کوشش کریں۔ حیا ایمان کا جز ہے۔ حدیث شریف میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس لیے آپ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، دادی نانی ہونے کی حیثیت سے اور گھر کی بڑی ذمہ دار خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنی ماتحت مستورات کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، اپنے سے چھوٹی مستورات کو پردے کی ترغیب دیتے رہیں۔ انداز سمجھانے کا صحیح ہو، بولنے کا طریقہ ڈھنگ سلیقہ ہو، تاکہ ہماری بات ان کے دل پر اثر کرے۔ اگر آپ جھگڑالو انداز میں ان کو نصیحت کرے گی تو بات بجائے بننے کی بگڑ جائے گی۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ کوئی بھی خاتون پردے کے تعلق سے شکایت کا موقع نہ دے، کوشش کرے کہ ہم 100% پردے کا اہتمام کریں، نامحرم مردوں کے سامنے نہ آئے، گلیوں میں نہ نکلے، ایسے ہی بازاروں میں نہ گھومیں۔ یہ سب پردے کے خلاف ہیں۔ کسی ضرورت کے تحت جانا ہو تو پردے کے اہتمام کے ساتھ جائے۔ ایسی ہی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم گھر کی دینی تربیت کی ذمہ داری لیں۔ بچوں کو دین سکھانے میں ماں کا کردار سب سے بڑا ہوتا ہے، گھر کی ذمہ دار مستورات کا کردار سب سے بڑا ہوتا ہے۔ جیسے بچے روتے ہیں تو کچھ مائیں آج بھی ایسی ہیں جو ان کو دین کی باتیں اور دینی نعتیں حمدیں سنا کر خاموش کرتی ہیں، اور آج بہت زیادہ مائیں ایسی ہیں جو بچوں کو خاموش کرنے کے لیے موبائل ان کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ کوئی گانا لگا کر دے رہی ہے، کوئی جو ہے تو کارٹون لگا کر دے رہی ہے، کوئی گیم لگا کر دے رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کی پرورش ہی بچپن سے موبائل کے ساتھ ہو رہی ہے، تو جب وہ بڑے ہو رہے ہیں تو چبوترے پر بھی موبائل لے کے بیٹھ رہے، پھر وہ کسی کی نہیں سن رہے، پھر نہ امام صاحب کی سن رہے ہیں، نہ مولانا صاحب کی سن رہے ہیں، نہ اپنے ابا کی سن رہے ہیں، نہ امی کی سن رہے ہیں، کسی کی نہیں سن رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی نے تو ان کو موبائل دے کر عادی بنایا اس کا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل سے ابھی سے دور رکھیں، کیونکہ بعد میں جب وہ جری ہو جائیں گے پھر وہ کسی کی نہیں سنیں گے، کتنا بھی کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی۔ بہت سے لوگ آپ کو معلوم ہیں کہ نشے کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کو کتنا بھی سمجھاؤ، ایک بار اس کی لت لگ جانے کے بعد، عادت پڑ جانے کے بعد ان کو کتنا بھی سمجھایا جائے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے ہی موبائل ایک نشہ بن گیا ہے اس وقت، سبھی اس میں مبتلا ہیں، بچے، مرد، خواتین۔ اتنا خطرناک نشہ ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بچے بھوکے سو جانے کو پسند کر رہے ہیں مگر موبائل چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ غور کریں گے تو یہاں ہماری اپنی غلطی ہے۔ ہم بچوں کو جیسا وقت دینا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے، تو ہم وقت نہیں دے رہے، نہ ابو وقت دے رہے، نہ امی وقت دے رہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر بچے اپنا وقت موبائل کے ساتھ ہی گزاریں گے۔ وہ نوجوان بچے جو اب بڑی عمر کو پہنچ رہے ہیں، 15 سے 20 سال کے درمیان رہتے ہیں، ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں پر نظر رکھے، وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ دوستانہ ہیں، گھر میں کب آ رہے ہیں، گھر سے کب جا رہے ہیں۔ رات کے 12 1 بجے تک بچے موبائل لے کر بیٹھے ہیں، لیکن ہم ان سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کیا بات ہے۔ بچوں کو جلدی سلائیے تو صبح جلدی اٹھیں گے، نماز کا اہتمام ان کے پاس کروائے۔ پوچھئے کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں سے پوچھتی ہیں کہ بیٹے آج تم نے کتنے وقت کی نماز پڑھی ہے، اپنا وقت کہاں گزارا ہے۔ کارگزاری لیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بچوں کا وقت صرف کہاں گزر رہا ہے۔ مسجد میں کتنی مرتبہ ہو گئے، کتنی مرتبہ آئے،
کون سے بیان میں انہوں نے شرکت کی، کون سی مجلس میں ہو گئے، دینی محفل میں گئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ اس لیے آپ سے ہماری ذمہ داری سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیمی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی تو یہی بچے کل اپنے ہاتھوں سے ہمیں گھر سے نکالیں گے، تو آپ خون کے آنسو روئیں گے، تب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی بچے ہم کو برا بھلا کہیں گے، یہی بچے جو ماں گویا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا ہے، باپ کو جنت کا دروازہ بتلایا گیا ہے، لیکن یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری اہمیتیں بھلا کر جب وہ آپ کو گالی دیں گے، جب آپ کو گھر سے نکالیں گے، تو آپ کا رونا آپ کو کوئی کام نہیں دے گا، اس لیے کہ جو تربیت کا وقت تھا اس وقت آپ نے تربیت نہیں کی۔ ایسے ہی ایک خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اخلاق حسنہ کو پیدا کریں، شوہر کے ساتھ حسن سلوک، سسرال اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک والے برتاؤ سے پیش آئیں، اپنی ساس کا خیال رکھیں، ساس سے ایسا برتاؤ کریں جیسے ہم ماؤں سے برتاؤ کرتے ہیں۔ ساسوں کو چاہیے کہ اپنی بہوؤں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جیسے ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج گھروں کا جو سکون ختم ہو رہا ہے تو ہم بہوؤں کے ساتھ سوتیلا پن کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہویں ہماری عزت نہیں کرتی ہیں۔ جب وہ ہماری عزت نہیں کرتی ہیں تو پھر گھر میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، جیسے ہم اپنی بیٹی کو سمان دیتے ہیں، بیٹی کو اہمیت دیتے ہیں، ایسی آنے والی دلہن کو، آنے والی بہوؤں کو عزت دے، عزت سے ان سے بات کرے۔ بہوؤں کو چاہیے کہ جیسے ان کے نزدیک ان کا ماں کا مقام ہے، ماں کی عزت وہ کرتی ہیں، تو ایسی ہی اپنی ساس کی عزت کریں۔ جب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ایک عورت اس کا مقام بڑھے گا۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کریں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، شوہر کا منشا کچھ ہوتا ہے اور ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دینی معاملے میں تو شوہر کی اطاعت گویا کہ فرض ہے، ضروری ہے۔ ہاں ایسی کوئی بات جو دین سے ہٹ کر ہیں، جو بددینی کی بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی عورتوں کو چاہیے کہ وہ ذکر و دعا کا اہتمام کریں۔ روز مرہ مسنون اذکار، صبح شام کی تسبیحات ہیں، صبح 100 مرتبہ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 مرتبہ روزانہ تسبیح پڑھیں۔ ایسے ہی استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے۔ ایسے ہی درود شریف، جو درود شریف آپ پڑھنا چاہیں، صلی اللہ علی النبی الکریم، یا جو درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ روزانہ صبح شام اس کی کثرت رکھیں، کوشش کریں کہ روزانہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کا ہم کریں گے۔ قرآن کا حق ہے ہم پر کہ اس کو ختم کیا جائے، سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہیے آخری درجے میں۔ ہمارے بعض اکابرین، ابھی ہم جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل گئے تھے جلسے میں، جہاں سے ہم پڑھ کر آئے، تو 2 دن کا پروگرام گویا کہ ہمارا تھا، تو وہاں ہمارے ایک استاد نے بتایا کہ ہمارے مدرسے میں ایک مولانا صاحب پڑھاتے تھے، تو وہ روزانہ 8 پارے قرآن کے پڑھتے تھے، روزانہ 8 پارے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم سے ایک پارہ بھی پڑھا نہیں جاتا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی خواتین کے واقعات مشہور ہیں، فضائل اعمال میں رمضان میں ہم سنتے ہیں کہ وہ دن میں رمضان میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتی تھی، 15 پارے پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو ہم اگر روزانہ ایک پارہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے آپ خواتین سے درخواست ہے کہ ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، اپنے نوجوان بچوں بچیوں کے لیے دعا کریں، اپنے محلے کے لیے دعا کریں، مسجد کے ماحول، مکتب کے لیے، دینی تعلیم کے لیے، نوجوانوں کی بے راہ روی کے اعتبار سے جتنی ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا معاشرہ اور سوسائٹی کو انشاءاللہ اچھے سے اچھا بنائے گا۔ ایسے ہی صبر و شکر سے کام لینا ہے، گھریلو مسائل پر صبر اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ گھریلو مسائل کا سامنا ہوتا ہے
کیونکہ شوہر کی آمدنی صحیح سے نہیں آ پاتی، بچوں کا کام دھندا نہیں چلتا، تو ایسے موقع سے بے صبری سے کام نہ لے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بیانات میں کہ اگر اللہ کی شکر گزاری ہم کو پیدا کرنا ہے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنے کا، اگر اپنے سے اوپر والے لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، اگر آپ کے پاس پتھر والا گھر ہے، آپ پتھر کے گھر میں رہتے ہیں، تو آپ اگر بلڈنگ والوں کو دیکھیں گے تو کیا ناشکری پیدا ہوگی کہ دیکھو انہوں نے تو بلڈنگ بنا لی، بھی ہم پتھر کے گھر میں رہتے۔ نہیں، آپ کو ان سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا جو کڑ میں رہتے، جن کو پتھر بھی نصیب نہیں، جن کو کڑ کا گھر نصیب ہے، تو ان کو بس اسٹینڈ پر سونے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کڑ ہم کو دے دیا کہ ہم اس میں رہ کر آرام سے آرام کر سکتے اطمینان سے، کہ اتنے لوگ تو وہ ہیں جن کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں۔ تو ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اور اعمال کے اعتبار سے اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں تو عبادت میں ہم بڑھیں گے۔ ہماری ہرس کیا ہوتی کہ اس نے 2000 کا جوڑا لائی کیا، میں 5000 کا لاتی تھی، ہم اس میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بھئی فلاں نے 3000 کا کپڑا لایا تو ہم 4000 کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، فلاں نے 5000 کا برقع لایا تو ہم 6000 کا ڈیمانڈ کرتے۔ تو دنیا کے اعتبار سے ہم، حالانکہ یہ ہونا چاہیے فلاں عورت 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتی ہے تو میں 5 نہیں بلکہ 5 سے زیادہ نوافل کا بھی اہتمام کروں گی، وہ 5 پڑھتی تو میں اشراق بھی پڑھوں گی، اوابین بھی پڑھوں گی۔ وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتی، ایک پارہ پڑھتی ہے تو میں 3 پارے پڑھوں گی، وہ روزانہ 3 پڑھتی ہے تو میں 5 پارے پڑھوں گی، وہ روزانہ 10 روپے صدقہ نکالتی ہے تو میں 20 روپے نکالوں گی۔ آخرت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ہم کو آگے بڑھنا ہے، نہ کہ دنیا کے اعتبار سے۔ ہم اسی فکر میں رہتے ہیں کہ بڑے بھائی کا گھر ہوگا تو آپ چھوٹا اس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لگنا چاہیے دنیا کے اعتبار سے، لیکن رات دن ایک کر دیتے ہم اسی میں، نہ پھر نماز کا اہتمام کرتے، نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے، اور پھر ادھر ادھر کی بکواس، ادھر ادھر کی باتیں، چغلیوں میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، غیبتوں میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کی عصمتیں بیان کرنے میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کل ہم کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، یہ بات کو سامنے رکھیں۔ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہر وہ چیز جو ہم نے دنیا میں کیے ہے اس کا حساب ہونا ہے۔ تو اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا غیبتوں کے ساتھ، چغلیوں کے ساتھ، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دنیا میں ایک دوسرے کے متعلق نفرتیں بھری ہوئی ہے، بھائی بھائی سے دور ہے، بہن بھائی سے دور ہے، ماں باپ اولاد سے دور ہے، اولاد ماں باپ سے دور ہے۔ یہ کہنے میں شرم آتی ہے اس وقت کہ بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، بیٹیوں کی ماؤں کی باتیں بند ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آخر ہمارے معاشرے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر؟ اس لیے بہت ضرورت ہے اس وقت ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اپنے آپ کو بدلنے کی۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اپنے مردوں کو مسجد کے ماحول سے جوڑو، ان کو جماعتوں میں نکالو، نوجوان بچوں کو جماعتوں میں بھیجو، جو بچے بھی پڑھنے جیسے ہیں ان کو مکتبوں میں بھیجو، اسکول میں بھیجو، موبائل ان کے پاس سے لو اللہ کے واسطے۔ میری یہ بات یاد رکھنا آپ نے، جو بچے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو بچیاں موبائل کا غلط استعمال کرتی ہیں، وہ بچے بچیاں اپنے ماں باپ کا نام مٹی میں ملائیں گے، ان کی بے عزتی کا وہ سبب بنیں گے۔ آپ یاد رکھنا اس بات کو، اگر آپ کے بچیوں کا موبائل کا غلط استعمال ہے، یا آپ کا خود بھی موبائل کا استعمال ہے اور وہ غلط ہے، تو یہ آپ کی شرمندگی، آپ کے خانوادے، آپ کی خاندان کی شرمندگی اور آپ کے محلے کی شرمندگی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے موبائل، خاص طور پر بڑے موبائل سے تو بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ نامحرموں سے فون پر بات کرنا، ان سے کانٹیکٹ کرنا، چیٹنگ کرنا، واٹس ایپ کرنا، انسٹاگرام کا غلط استعمال کرنا، فیس بک، یوٹیوب کا غلط استعمال کرنا، یہ سب آج کل عورتوں میں بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ موبائل ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے حد تک اس کو استعمال کریں۔ بچیوں پر خاص طور پر توجہ دیں، ان کا عقیدہ مضبوط کریں۔ بچیوں کی بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں مکتب چل رہا ہے، تو بچیوں کو مکتب میں روانہ کریں۔ خود بھی آپ بڑی مستورات ہیں تو بڑی مستورات کی بھی تعلیم کا
اہتمام ہو رہا ہے۔ جیسے آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں بات ہے، اب بات کرنے کے لیے آئیے، مرکز سے بات طے ہے، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اپنی مسجد عائشہ منظور الہی مسجد کے اطراف میں خواتین یہ بھی تقاضا کریں کہ مولانا ہمارے لیے ایک معلمہ کا انتظام کرو، ہم روزانہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے۔ ہم اس کے منتظر ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا ادھر پہنچنا مشکل ہے، تو آپ کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اپنے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے نکالیے، ایک گھر متعین کیجیے، اور یہ کہیے کہ ہم معلمہ کو 100 روپے 150 روپے مہینہ دینے کے لیے تیار ہیں، ایک معلمہ کا ہمارے لیے انتخاب کیجیے۔ ہم ان سے نماز سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے دین کی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو مشغول رکھو دینی تعلیم کے سیکھنے سکھانے میں۔ ایک فارسی کا جملہ ہے، خالی گھر را دیو می گیرت، سمجھ میں آیا؟ خالی گھر را دیو می گیرت، یعنی جو گھر خالی رہتا نا تو اس پہ بت پلیت کیا کر لیتے؟ قبضہ کر لیتے۔ گھر کو خالی چھوڑ دو آپ، وہ ایسا ویران ہو جاتا ہے کہ اس میں رہنے کا جی نہیں کہتا۔ ایسے ہی جو دل قرآن کی تلاوت سے خالی رہتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس پر گویا کہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اس لیے ماحول بنائیے پڑھنے پڑھانے کا، مستورات کی جماعتوں میں نکلنے کا، اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب اسکول بھیجنے کا، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہوں گی؟ بہت مفید ثابت ہوگی۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طریقے تربیت کیا ہوں، تو روزانہ ہم اپنی زندگی کی صبح قرآن کی تلاوت سے کریں۔ پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ پہلے گھروں سے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ روزانہ جب ہم گھر سے مسجد کے لیے جاتے ہیں یا مسجد سے گھر کے لیے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ٹی وی کی آواز اور گانوں کی آواز کان میں پڑتی ہے۔ بہت کم بچے ایسے دکھتے ہیں کہ وہ تسبیح لے کے بیٹھے ہو، بہت کم بچے ایسے دکھتے ہیں کہ وہ کتاب لے کر بیٹھے ہو یا کوئی اخبار لے کر بیٹھے ہو، البتہ موبائل تو سب کے ہاتھ میں دکھتا ہے۔ ایسے 10 بچے ہم بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ترقی کا راز نہیں ہے ہمارا۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو ابھی جس روش پر ہم چل رہے ہیں، ابھی اللہ کا شکر ہے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو ہم اطمینان سے ہیں کہ ساری چیزیں ہماری صحیح ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے نا وہ بعد میں آتی ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، پکڑتے آخر میں ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے بعض مرتبہ ہم لائٹ کی چوری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لائٹ کی چوری کرتے ہیں۔ آج آنکڑا ڈالا، کل ڈالا، پرسوں ڈالا، 1 مہینہ ڈالا، 2 مہینے ڈالے، 3 مہینے ڈالے، اور اچانک چوتھے مہینے پکڑے گئے۔ اب جب پکڑے گئے تو فائن کتنی بیٹھتی؟ 5,000 10,000۔ تو حالانکہ لائٹ بل اگر دیکھا جائے تو کتنا آتا تھا؟ 500 روپے آتا تھا۔ اگر مہینے کے حساب سے دیکھا جائے تو 1,500 روپے بل بنتا ہے، لیکن جب فائن پڑی تو کتنی کی پڑی؟ 3,000 کی۔ تو پکڑ آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ استعمال کرو، لیکن جب پکڑ میں آئیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سزا کو بھی اور جزا کو بھی چھپا کر رکھا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی بنائی ہے۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کرے۔ اس لیے ہماری آپ سے یہ درخواستیں ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم بدنظری کر رہے ہیں، ہم گالیاں دے رہے ہیں، ہم تہمتیں لگا رہے ہیں، ہم غیبتیں کر رہے ہیں، ہم چغلیاں کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم شوہروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے ہماری ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس تصور کے ساتھ اللہ حاضری کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ ناظری اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہیں، اس تصور کے ساتھ ہم کو آپ کو زندگی گزارنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون آئے گا۔ بات سکون کی آئی ہے، سکون سب چاہتے ہیں، سکون اطمینان سب تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ غلط ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ جمعہ کے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے کہ لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، گھبراہٹ آ رہی، بے چینی ہو رہی، گھر میں ایسا ہو رہا، یوں ہو رہا، برکت نہیں ہے، کام دھندے نہیں چڑھ رہے، تو تعویذوں کے چکروں میں جاتے ہیں۔ سب سے بڑا تعویذ تو تمہارے پاس ہے اور وہ نماز ہے۔
وہ تعویذ بڑے تعویذ کو چھوڑ دی اور چھوٹے تعویذوں کے چکروں میں کوئی کہاں جا رہا، کوئی کہاں جا رہا، کوئی کہاں جا رہا، ہزاروں روپے لٹا رہے ہیں۔ اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرو۔ مسائل کا حل کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ مسائل کا حل ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ بیماریوں کا علاج اس کے پاس ہے، بیماریوں کا حل اس کے پاس ہے، اس سے مانگنا ہے اور پھر اسباب تلاش کرنا ہے۔ ہم تو اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں یہ تعویذوں کے چکروں میں، وظیفوں کے چکر میں، کہ نماز تک نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے، آپ رات شام سے لے کر صبح فجر تک وظیفہ کرتے رہے اور نماز نہ پڑھے تو آپ کا وظیفہ آپ کو کوئی کام نہیں دے گا۔ اور 5 منٹ کی فجر کی نماز پڑھ لو، دیکھو زندگی میں کیسا سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ یہاں سے 3 چیزیں لے جائیں۔ پہلی چیز نماز کا اہتمام، دوسری چیز تربیت، خود کی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں۔ اس کی آسان شکل یہ ہے کہ بچوں کو مکتب سے جوڑیں، آپ بھی مکتب بالغان یعنی بڑی مستورات کے مکتب سے جڑیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو لغویات سے بچائیے، موبائل کے غلط استعمال سے اور ادھر ادھر کی بکواس باتوں سے، چغلیوں سے، غیبتوں سے۔ تو انشاءاللہ آپ زندگی میں ایک نیا موڑ دیکھیں گے اور آپ کو اپنی زندگی ایسی محسوس ہوگی جیسے اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے وہ مقصد ہم کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہم کو دی ہے مانگنے کے لیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا ہے اس دعا میں؟ اس دعا میں یہی ہے اللہ کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے۔ تو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی یہ دونوں بھلائیاں کس میں چھپی ہوئی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آج غالباً ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ درود شریف کا اہتمام کیا؟ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ رکاع میں ہم تہوار منانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ ابھی اپنے مکتب کی میں کارگزاری سناؤں، 1 تاریخ سے پہلے ہم نے بچوں کو کہا تھا 1 اگست کو کہ درود شریف کا اہتمام کرو۔ پھر ان کے سامنے ایک آفر تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں بیڑ کے، مولانا زبیر صاحب، ہم ساتھ میں پڑھتے تھے، تو ان کا مجھے فون آیا کہ مولانا اللہ کا شکر ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے عمرہ جو ہے تو ایک ٹیم بھیج رہی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ انہوں نے درود شریف کا ہم کو وہ دیا تھا، کیا دیا تھا؟ ہاں، مقدار کہ آپ مہینے میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ جتنے بچے اور جتنے نوجوان اور جتنی مستورات مہینے میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیں گی تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ عمرے کے لیے بھیجیں گے، لیکن وہ قرآن اندازی سے بھیجیں گے۔ اب وہ 800 900 1000 لوگ جو ہے تو پڑھتے ہیں ماہانہ، اب اس میں سے جس کے نام کی چٹھی نکلتی ہے تو اس کو عمرے کو بھیجتے ہیں۔ تو کہا کہ اس مہینے میرے نام کی چٹھی نکلی ہے۔ تو ہم نے مکتب میں بچوں کو کہا، ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کو، تو ماشاءاللہ 18 بچوں میں سے 15 بچوں نے 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر آئے۔ تو بچے جب یہ کام کر سکتے ہیں اپنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ، اسکول اور مکتب کی ذمہ داریوں کے ساتھ، تو ہمارے پاس جو خالی وقت ہے تو ہم اس میں درود شریف کا اہتمام کریں۔ پھر وہ بچوں کو ہم نے بتایا کہ مسجدی ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس کو موبائل کے ذریعے سے اپنی مقدار وہاں بھیجیے، تو انشاءاللہ اور دعا کیجیے 2 تاریخ کو وہ چٹھی قرآن اندازی سے نکلتی ہے۔ آپ دعا کیجیے کہ اپنے محلے کے جو بچوں نے پڑھا ہے ان کا نام اس میں نکل جائے، اور آپ بھی ابھی سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وہ پورا سال چلتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف اس مہینے میں۔ 30 تاریخ تک انگریزی مہینے کے حساب سے 30 تاریخ تک آپ درود شریف پڑھتے رہیے، اور پھر اس سے پہلے یا جب بھی آپ کو اپنی مقدار اس میں ڈالنا ہے تو اس میں مقدار ڈال دیجیے۔ 25 روپے کچھ فیس ہوئے اس کی آن لائن، اور 2 تاریخ کو وہ جو ہے تو قرآن اندازی کرتے ہیں، پھر جس کا نام نکلتا ہے اس کو عمرے میں۔ تو ایسے کئی لوگ عمرہ اس سے ماشاءاللہ کر کے آئے ہیں۔ تو یہ کرنے کے کام ہیں، امید کہ انشاءاللہ ان چند باتوں پر سب ساتھ دھیان دے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔